اعوذ باللہ صلی علی محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، ہمارا درس جو درس احکام ہے وہ رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہا ہے. نجاسات و مطہرات سے ہوتے ہوئے اب باب طہارت میں ہم وضو کی بحث میں وارد ہو چکے ہیں، اور گزشتہ 2-3 جلسوں سے وضو کی گفتگو چل رہی ہے. اور میں نے پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ وضو صحیح ہونے کے شرائط کیا کیا ہیں. وضو اس کو صحیح کو صحیح کر دیں. وضو صحیح ہونے کے شرائط. وضو صحیح ہونے کے شرائط بیان ہو رہے تھے. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلی چیز جو بیان کی گئی کہ اس کا وضو کا پانی جو ہے، یہ 5 چیزیں میں نے لکھی تھی، جس میں سے 2 چیزیں وضو کے پانی کے لیے ہیں اور 2 چیزیں جس برتن میں وضو کا پانی لے کر کے ہم وضو کرتے ہیں اس برتن کے متعلق ہے. تو شروعاتی 3 چیزیں بیان کر چکے تھے. پہلی شرط یہ ہے کہ وضو کا پانی پاک ہونا چاہیے، اور میں نے عرض کیا تھا، آپ لوگ نہیں تھے، آج جلدی سے بات ملا دیتا ہوں کہ بہت سی نزاکتیں ہیں وضو اور غسل جیسے مقدماتی احکام میں بھی، جو اصل عبادت نہیں ہے بلکہ مقدمہ عبادت ہیں. نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، مگر اس میں بھی بہت سی نزاکتیں ہیں جو جانے انجانے میں چھوٹ جاتی ہیں، صحیح نہیں ہو پاتا. اور جب صحیح نہیں ہو پاتی ہیں، شرطیں پوری نہیں ہو پاتی ہیں، تو پھر وضو یا غسل باطل ہو جاتا ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ باقی اعمال جو ہیں جو اس پہ مشروط ہیں وہ سب غلط ہو جاتے ہیں. لہٰذا ان چیزوں کی طرف بھی توجہ رکھنا ضروری ہے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ وضو کے لیے کہ وضو کا پانی کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے. اگر ذرہ سی بھی نجاست آ گئی تو پھر وضو کا جو ہے وہ پانی اگر نجیس ہے تو وضو باطل ہو جائے گا. اور بغیر تیمم کے پڑھیں گے مگر نجیس پانی سے وضو، وہ بغیر وضو کے یعنی تیمم سے پڑھیں گے مگر نجیس پانی سے وضو کر کے نماز نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مطلق ہونا چاہیے. مطلق میں نے شروع بتایا تھا کہ پانی کی قسم کلی طور پہ 2 ہے، پانی یا مضاف ہے یا مطلق ہے. تو مضاف وہ پانی جو کسی چیز سے نچوڑا گیا ہو یا کسی چیز سے ملا کے بنایا گیا ہو، اور مطلق وہ پانی جسے ہم اردو میں خالص پانی کہتے ہیں، پیور واٹر. ٹھیک ہے، تو یہ خالص پانی ہونا چاہیے، شربت ٹائپ کا یا گلاب جل جیسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور تیسری، اس کی تھوڑی سی وضاحت میں کل پیش کر چکا ہوں، لہٰذا آگے بڑھاؤں جلدی. تیسری شرط یہ ہے پانی کے لیے کہ پانی جو وہ مباح ہونا چاہیے، یعنی پانی غصبی نہیں ہونا چاہیے. ہم جو ہے وہ پانی بھی کسی کا جب تک اس کی ایجاد ہو وضو کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں. کسی کے گھر میں ہم وضو نہیں کر سکتے ہیں چاہے اس کے گھر مہمان ہوں، لیکن اگر ہم کو اطمینان ہے کہ وہ راضی ہے تو الگ بات ہے. احتمال اس چیز کا اگر ہے کہ وہ راضی نہیں ہے تو پھر پہلے اس سے پرمیشن لینی پڑے گی، ورنہ ہم کسی کے ہاں وضو بھی نہیں کر سکتے ہیں، پانی کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں بغیر اس کی اجازت کے. ٹھیک ہے. اور چوتھی شرط اس سلسلے کی ہے کہ برتن بھی مباح ہونا چاہیے، یعنی لوٹا، جگ، ڈبو، جس چیز میں رکھ کر کے ہم پانی وضو کر رہے ہیں وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ مباح ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونا چاہیے، کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے. فرض کیجئے اگر کسی اور کا برتن ہمارے گھر آ گیا ہے، کچھ سامان کر کے انہوں نے بھیجا تھا، یہ آپس میں ایسی جگہ پہ ہو سکتا ہے، کوئی سامان آیا تھا کسی کا، ہاں، اور ہمارے گھر رہ گیا، تو ہمارا فرض یہ ہے کہ وہ خالی کرے برتن پہنچوائیں. انہوں نے ہم کو جو ہے وہ سامان بھیجا جو اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ برتن بھی بھیج دیا. ٹھیک ہے، تو اب پہنچائیں، تب ان کا جو بچا وہ برتن ہمارے رکھا ہوا، جی ہاں
یہ سب مبتلا بے چیزیں ہیں، متوجہ نہیں ہو پاتا انسان. یہ ہر روز آئے دن کہیں نہ کہیں مسئلے، یہ سب درگھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں، گھٹتی رہتی ہیں کہ ہاں کسی برتن آیا رہ گیا ہمارے گھر میں، تو کیا وہ برتن استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اس بات کا احتمال بھی دے رہے ہیں کہ وہ راضی نہیں ہے، اس نے بھیجا تھا کھچڑا ہمارے گھر کہ پسند ہے مولانا صاحب کو، چلیے دے دیں، اور وہ کھچڑے کا برتن اگر مولانا صاحب نے رکھ لیا تو کیا خود استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، شان صاحب پتہ نہیں راضی ہیں کہ نہیں راضی ہیں، لہٰذا اپنے استعمال کرنے سے پہلے سوچنا پڑے گا. تو 6 بالاسد وضو اور غسل کے لیے استعمال کرنا. ٹھیک ہے، کسی کا جگ آ گیا ہمارے یہاں شربت کر کے، اب وہ جگ ہم نے دھو کر کے جو ہے وہ بیسن واش بیسن پہ رکھ دیا، اس سے وضو کرنے پانی چلا گیا، تو کیا اس جگ سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہمارا حق نہیں ہے، کسی اور کی امانت ہے. یا کسی کا مٹھا لائیں بغیر اس کو بتائے، تو یہ تو 100% غصبی ہو گیا. تو وہ برتن جو ہمارا نہیں ہے، اس برتن میں غصبی برتن میں یعنی غیر مباح برتن میں پانی ہو تو ہم وضو نہیں کر سکتے ہیں. اس میں چوتھی شرط یہ کہ وضو کا برتن کیا ہو؟ مباح ہو. اور آپ تحریر فرماتے ہیں وضو کا برتن احتیاط. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ میں حاشیے ادھر ادھر کے دوسری کتابوں کے خلاصے بھی، شرح لما وغیرہ کی باتیں بھی جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے کبھی کبھی پیش کر دیتا ہوں، بلکہ اکثر پیش کر دیتا ہوں. لیکن کئی بار مین متن جو ہے ہم جو مرکز قرار دے رہے ہیں، محور اپنی گفتگو قرار دے رہے ہیں اپنے مخاطبین کے لیے، آپ حضرات کے لیے، وہ آیت اللہ سستانی کا فتویٰ ہے. لیکن میں نے پہلے عرض کیا، پھر عرض کروں گا، بار بار عرض کرتا رہوں گا کہ یہ سارے مسائل کامن ہیں، یہ سبھی کے مسئلے ہیں جو بیان کرتے ہیں. اگر کوئی اختلافی مسئلہ آئے گا تو میں کوشش کروں گا کہ متوجہ کر دوں کہ یہ صرف ان کا مسئلہ ہے، باقی مراجع کرام کا اس میں مسئلہ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آ جائیے مثلا نماز جمعہ پہ جاتے ہیں کہ نماز جمعہ واجب ہے کہ نہیں ہے، واجب تخیری ہے کہ تعینی ہے، تو وہاں پر ہم فرق بیان کر دیں گے. ایسے موارد میں فرق بیان کر دیں گے، ورنہ عام طور پہ جو مسئلے بیان کر رہے ہیں وہ چاہے شرح لما کی عبارتیں ہوں، چاہے توضیح مسائل سستانی صاحب کو، کسی اور تقریباً 99% مشترک مسائل ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. اب بہرحال متن سے میں پڑھ دیتا ہوں. چوتھی شرط وضو کا برتن مباح ہو. 5ویں شرط وضو کا برتن احتیاط واجب کے بنا پر سونے یا چاندی کا بنا ہوا نہ ہو. یہاں پر یہ مسئلہ آ گیا جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ سونے اور چاندی کا وہ برتن نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے سونے کا استعمال کیا ہے نا، یہی تو کہتے ہیں نا، چاندی کا استعمال جائز، مگر یہ زیور وغیرہ ٹائپ کی چیزوں کے لیے ہے، انگوٹھی کہ آپ سونے کے نہیں پہن سکتے. اگر یہ بات ہماری بات انٹرنیٹ کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچے تو بتا دوں کہ شادیوں میں چاہے دولہا آنے والا کتنا بھی محبوب ہو، اگر اس کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جا رہی ہے تو گناہ کر رہے ہیں. ابھی ہمارے گھر کی اولاد بنا بھی نحوست اور حرام کام سے آغاز ہو رہا ہے. لہٰذا منگنی کی انگوٹھی ہو، نکاح کے وقت کی انگوٹھی ہو، یہ جو لوگ بھی شو آف کرنے کے لیے سونے کی پہناتے اپنے داماد کو، وہ گناہ عظیم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا جو ہے تو وہ جو مسئلہ ہے کہ چاندی استعمال کر سکتے ہیں مرد، سولر اس طرح کی چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں. برتن وغیرہ کے لیے، وضو وغیرہ کے استعمال کے لیے سونے، چاہے سونے کا ہو چاہے چاندی کا ہو، بنا پر احتیاط واجب. اب یہاں پہ میں پھر کہہ دوں بنا پر احتیاط واجب کا مطلب کیا ہوا کہ سستانی صاحب کے نزدیک حرام ہے. اگر آپ کو پرمیشن چاہیے تو جائیے دوسرے مہاراجے کا سرچ کیجئے کہ کسی اور نے الاؤ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. تو کیا ضرورت ہے سرچ کرنے کی؟ کون سا ہمارا نقصان ہوا جا رہا ہے اگر ہم چاندی کا برتن استعمال نہیں کریں گے تو؟ ٹھیک ہے. البتہ اس کے پہلے میں ایک بار کہہ چکا ہوں جب برتنوں کی بات آئی تھی کہ وہ برتن جو ڈیکوریشن وغیرہ کا استعمال کیا تھا، آپ کے ہمارے گھروں میں لگا رہتا ہے، وہ اس کے طور پہ یعنی کربلا سے آ گیا ہے، کچھ ایسا آ گیا ہے نا، اس طرح کے برتن استعمال ہو جائے تو اتنا برا نہیں ہے. مطلب بہت انکریج بھی نہیں کیا گیا، اچھا بھی نہیں ہے، لیکن اگر ویسا استعمال ہوا سجاڑ ہوگا تو برا نہیں ہے. لیکن استعمال اس طرح کے کاموں میں کیا ہے، جائز نہیں ہے. یہ ہو گیا مسئلہ. اور مجھے کم وقت میں بہت سی باتیں سمیٹنی پڑتی ہیں، لہٰذا میں تھوڑا سا جلدی بولتا ہوں. ٹھیک ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ بات سب تک پہنچ رہی ہے. اگر وضو کا پانی غصبی یا سونے چاندی کے برتن میں ہو اور اس شخص کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی پانی نہ ہو، تو اگر وہ اس پانی کو شرعی طریقے سے دوسرے برتن میں انڈیل سکتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے کسی دوسرے برتن میں انڈیل لے اور پھر اس سے وضو کرے. اور اگر ایسا کرنا آسان نہ ہو تو تیمم کرنا ضروری ہے. سونے چاندی کے برتن میں ہے یا غصبی برتن میں ہے تو اس کو پلٹ لیے دوسرے برتن میں پھر وضو کیجیے. نہیں تو پھر اگر ممکن نہ ہو اگر ایسا کر پانا تو کیا کرنا ہوگا، کوئی دوسرا برتن ہی فرض کے نہیں رکھا ہوا ہے پلٹے اس میں،
وہ تیمم کرے گا. خوب یہ 5 شرط ہو گئی حل ہو کے بعد سورج چاندی مسئلہ. اب شرط نمبر 6. شرط نمبر 6 کیا ہے؟ چھٹی شرط اعضائے وضو پاک ہو. وضو کرتے وقت اگر اعضائے وضو نجس ہوں گے تو وضو نہیں ہو پائے گا. لہذا اگر نجس ہو گیا ہے چاہے چہرہ، ہاتھ یا سر کے مسے اور پیر کے مسے کی جگہ نجس ہو گئی ہے تو پھر کیا ہے؟ پاک کرنا پہلے ضروری ہے. باقی اگر بدن کا حصہ نجس ہے، فرض کیجئے کہ یہ پنڈلی نجس ہو گئی ہے تو اس حالت میں وضو کر لیں گے. وضو خراب نہیں، وضو صحیح ہے، مگر ہاں نماز کے لیے اس کو پاک کرنا پڑے گا. مگر اگر وہ نجس ہے اور آپ نے پہلے وضو کر لیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ وضو آپ کو باطل نہیں ہے. لیکن جن جگہوں پہ وضو کرنا ہے، اعضائے وضو جو ہے، ان جگہوں کا پاک ہونا پہلے سے لازم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چھٹی شرط ہے کہ وضو کے اعضاء دھوتے وقت اور مسح کرتے وقت پاک ہوں. اگر وضو مکمل ہونے سے پہلے وہ مقام نجس ہو جائے جسے دھویا جا چکا ہے یا جس کا مسح کیا جا چکا ہے تو صحیح ہے. یعنی آپ وضو کر رہے ہیں، داہنا ہاتھ آپ دھو چکے تھے، اب آپ کو بایاں ہاتھ دھونا تھا. داہنے کے بعد بایاں دھونا، داہنا ہاتھ دھو چکے تھے، بایاں ہاتھ دھونے جا رہے ہیں کہ یہ نجس ہو گیا تو آپ پلٹیں گے نہیں، ہو گیا نجس ہو جائے، بایاں ہاتھ دھو کر کے آپ وضو مکمل کر سکتے ہیں. اب داہنا ہاتھ کاہے کے لیے دھونا ہے آپ کو؟ کاہے کے لیے پاک کرنا ہے؟ جی نماز پڑھنے کے لیے. لیکن وضو ہمارا کیا ہے؟ وضو پھر شروع سے ہم کو نہیں کرنا ہے. جی ہاں. اور پھر فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 283 میں، اگر اعضائے وضو کے سوا بدن کا کوئی حصہ نجس ہو تو وضو صحیح ہے. اعضائے وضو کے علاوہ، میں نے مثال دی تھی پنڈلی نجس ہو، اعضائے وضو کے علاوہ کوئی حصہ نجس ہو تو وضو صحیح ہے. لیکن اگر پاخانے یا پیشاب کے مقام کو پاک نہ کیا ہو، استنجا کیا ہے مطلب طہارت نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، واش روم گئے ہیں طہارت نہیں کی ہے، وہ پاک نہ کیا ہو تو پھر احتیاط مستحب یہ ہے کہ پہلے انہیں پاک کرے اور پھر وضو کرے. احتیاط مستحب یہ ہے کہ پہلے پیشاب پخانے کی جگہ کو، آگے پیچھے کے حصے کو پاک کرے پھر وضو کرے. احتیاط مستحب کا مطلب کیا ہو گیا؟ بتائیے، میں عرض کر چکا ہوں. کیا ہے احتیاط مستحب کا مطلب؟ ابھی میں نے احتیاط واجب بتایا تھا اس کے پہلے، جس پہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ضروری ہے کہ سیستانی صاحب کے اعتبار سے آپ سونی اور چاندی کے برتن کو چھوڑ کے کسی اور برتن میں وضو کریں، اور نہیں تو پھر اگر آپ کو ڈھونڈنا تو یہ کسی اور جگہ تلاش کی کسی نے اجازت دی نہیں دی ہے. یہ میں نے احتیاط واجب پہ کہا تھا. احتیاط مستحب کیا فرما رہے ہیں؟ مطلب جیسے وہ اس کی جیسا مطلب احتیاط مستحب، ہاں مستحب جی چیزیں ہیں جی جو جو آپ لوگ کہنا چاہ رہے ہیں ملا جلا کے آپ لوگوں نے بات کہہ دی. جی یعنی بہتر یہ بہتر، یہ لفظ بہتر آپ کی زبان پہ نہیں آ رہا تھا. مستحب کو اگر آپ بدل دیجئے تو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ بہتر یہ کہ پاک کر لیں. اس کا مطلب اگر نہ کرے تو بھی مطلب ہاں وضو پھر صحیح رہے گا، مگر بہتر یہ کہ ایسا کر لیں. ٹھیک ہے. ہو اس کے بعد اس سلسلے میں ساتویں شرط وضو کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے وقت کافی ہے. دیکھیے میں سفر پہ 2 دن کے لیے پھر جا رہا ہوں کل، ٹھیک ہے، مجلس پڑھنا ہے مجھے الہ آباد کے آگے مرزا پور وغیرہ میں، تو 2 دن کا میں سفر ہے تو میں نہیں رہ پاؤں گا 2 دن، تو لہٰذا ایک مسئلہ اور بیان کر دیتا ہوں. 7ویں شرط آج 7ویں شرط کیا ہے؟ وضو کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے وقت کافی ہے. وقت کافی ہو. حالانکہ جو آپ اس دن فرما رہے تھے کہ آج کے زمانے میں وضو انسان جلدی کر لیتا ہے، تیمم کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تیمم کی بٹی ڈھونڈے، تیمم کی جگہ ڈھونڈے، ہے نا، تیمم کرنے میں زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. ہاں وضو کے لیے پانی زیادہ آسانی سے مل جاتا ہے، تیمم کے لیے مٹی زیادہ مشکل سے ملتی ہے، پاک مٹی، ہے نا. لیکن یہ مسئلہ تو ہر دور کے لیے، ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے تفصیل سے بیان کرنا کہ جی جی
पूरा तयम्मुम का पूरा हाँ तयम्मुम का भी तरीका आ रहा है जी जी तफसील आ रही है उसकी इंशाल्लाह जी ज़रूर ये से बहुत मिट्टी के बजाय में किसी चीज़ का बहुत जी हाँ वो तयम्मुम के मसाले भी आएंगे वज़ू के बाद वो तो इंशाल्लाह उसको वहाँ पर अर्ज़ कर दें। वो सही बात है कि तयम्मुम के मसाले आमतौर बयान नहीं होते हैं इसलिए बहुत से लोग नहीं जानते उसकी तफसील। ठीक है। समझ में आता है या जी समझ में आ हाँ रहा और तयम्मुम जहाँ कर सकते हैं वहाँ इंसान नहीं करता है इसलिए उसको पता नहीं चल पाता है कि तयम्मुम को मौरिद है कि नहीं है, लिहाजा तयम्मुम के मसाले तफसील बयान होना ज़रूरी है। खूब अभी फ़िलहाल मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वज़ू की 7वीं शर्त यह है कि वज़ू के लिए वक्त काफ़ी हो। रसूल अकरम के ज़माने से लेके ये मसले से ले आ रहे हैं ना, तो आज आपके लिए पानी आसानी से अवेलेबल है, लेकिन पहले पानी इतना आसानी से अवेलेबल नहीं होता था। सहराई ज़िंदगी भी होती है, पहले भी होती थी, अभी भी होती है, बहुत से जगहों पर नहीं पानी मिलता है। बहुत से गांव वगैरह में पानी की वाक़ई अभी हमारे मुल्क में इस तरक्की याफ्ता दौर में हमारे मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में ऐसी बस्तियां मौजूद हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग जानते हैं, गांव देहात के, जहां बेचारों को पीने का पानी मैसर नहीं है। डब्बा ले लेके बाल्टी ले करके औरतें बेचारी लाद लाद कर कहाँ जाती हैं। हमारे तो बिल्डिंग में अभी वक्त गुजरा है, कभी कभी शहर में भी हो जाता है, ये हालात हो जाते हैं। तो 5 किलोमीटर औरतें लाद के मटका जाती हैं फिर आती हैं। तो सोचती हैं सोचती जो मेरे छोटे बच्चे हैं उनको खिला पिला दे इस पानी से, फिर कहाँ नहाना और धोने का उनको वो रहेगा, वज़ू और गुस्ल की कहाँ फिक्र रहेगी। अभी भी हमारे मुल्क में बहुत दावे हमारे ज़रूर हैं, बहुत तरक्की कर गए हम, लेकिन अभी भी हज़ारों की तादाद में गांव और में इलाके ऐसे हैं जहाँ पीने का पानी दस्तयाब नहीं है जी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, आप देखने को जाइएगा तो बहुत सी मिल जाएगी, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ जो आपने नाम ले लिया, ऐसी बहुत सी बस्तियाँ हैं जी हाँ। तो अब ऐसी सूरत में अगर वज़ू के लिए वक्त ना हो, ठीक है, पानी अवेलेबल ना हो, ये भी एक मसला है। और क्या नाम है, अब पानी अवेलेबल तो हो जाएगा, मगर जब तक पानी निकालेंगे, लाएंगे, वो करेंगे, वज़ू करेंगे, तब तक नमाज का वक्त गुजर जाएगा। तो अगर वक्त तंग हो, वक्त काफ़ी हो, ठीक है, वक्त काफ़ी हो, ये शर्त है वज़ू की, तब तो वज़ू करेंगे। वक्त काफ़ी ना हो तो फिर तयम्मुम कर लेंगे, ठीक है। 7वीं शर्त यह है कि वज़ू करने और नमाज़ पढ़ने के लिए वक्त काफ़ी हो। अगर वक्त इतना तंग हो कि मुतल्लिका शख्स, यानी वो शख्स जो वज़ू करना चाह रहा है, मुतल्लिका शख्स वज़ू करे तो सारी की सारी नमाज या उसका कुछ हिस्सा वक्त के बाद पढ़ना पड़ेगा, तो ज़रूरी है कि तयम्मुम कर ले। लेकिन अगर तयम्मुम और वज़ू के लिए तकरीबन यकसा वक्त दरकार हो तो फिर वज़ू करे, जैसा कि आपने फरमाया था कि बराबर ही टाइम लग रहा हो तो क्या करेगा, वज़ू करेगा, ठीक है। तो 8वीं शर्त मैं इंशाअल्लाह आइंदा बयान करूँगा, वही मैंने कहा कि उतना हो कि जितना हज़म हो सके। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।